اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا ورزنا ورزی عنا۔ اے اللہ بڑھانا ہمیں مال میں، اولاد میں اور اپنے اسلام میں، اور نہ گھٹانا۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اور ہمیں اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرمانا اور ہمیں ان سے محروم نہ رکھنا۔ وَآتِينَا وَلَا تَحْرِمْنَا، محروم نہ رکھنا ہمیں اپنی نعمتوں سے، ہمیں عطا کرنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا۔ اوروں کو ہمارے پر مسلط نہ کرنا، ہمیں ہی دوسروں پہ حاوی رکھنا۔ ورزینا ورزی عنا، اور تو ہم سے راضی رہنا، اور تو ہم سے راضی نہ، ہمیں بھی راضی رکھنا، ہم پہ کرم کرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، میں بھیج چکی ہوئی ہوں پہلے فیس بک کے پیج پہ بھی اور ذکر گروپ پہ بھی، آپ لوگوں کے پاس ہوگی۔ بہرحال اگر کسی کو ضرورت پڑی تو میں دوبارہ فیس بک پہ ڈال دوں گی۔ اس کا مجھے یہ فائدہ آتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ سے پھر سارے لوگوں کو مل جاتا ہے، ہر کے نمبر پہ مجھے بار بار یہ نہیں کرنا پڑتا۔ آج میں آپ کو ایک تو پڑھنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کیا آج کے دن میں چھوٹا چھوٹا پڑھ لیں، اور جمعے کے دن کون سے نفل ہیں جو آپ یاد رکھ لینا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سورہ توبہ کے متعلق جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں نا، وہ میں تبھی بتا سکوں گی کہ جب میں اس کا پارٹ 2 کر دوں۔ مجھے ایسے آتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ یا لمبا ہو گیا، ہم کیسے سنیں، تو بہتر ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک چیزیں بالکل الگ اور سورہ توبہ بالکل الگ، اور اس کے متعلق میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی جو غالباً بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ ایسے کیجئے گا کہ اللہ قبول و مقبول کرے۔ آپ کسی بھی ٹائم پہ مطلب 5 نمازوں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، جب آپ کو اویلیبل ہے پڑھ سکنا تب آپ پڑھ لیجئے 11 دفعہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے عشق تھا، ایک تو اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے، میں نے تمہارے ہی لوگوں میں سے ایک بندے کو چن کے تمہارے اوپر نبی بنایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول بنایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے، عزیزٌ علیہ ما عنتم حریص، جو حریص، لالچ کے حد تک حریص ہے تم لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ رؤوف بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور رحیم بھی ہے، اس کا برتاؤ ایسا ہے۔ اور اگلی اللہ کے لیے ہے، اس کے عرش عظیم کا ذکر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی پہ میں نے توکل کیا، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
اور ہمیں نہ کسی سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ ہر ایک کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ ہر ایک کی حاجات کو پورا فرمائے. اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے. اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے. اللہ طالب علموں کے لیے علم کا حصول آسان کر دے. اللہ رب العزت بیماروں کو شفا دے دے. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے. اللہ بچھڑے وہ کو ملا دے. اللہ قرض خواہوں کے قرض ادا فرما دے. اللہ تنگ دستوں کو وسعت دے دے. اللہ تعالیٰ جو کسی کی نظر سے گر گیا ہے اس سے ایسے کام کرا لے کہ وہ اس کی کوئی عزت بحال ہو جائے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سب کے لیے دعا کیا کرے. کبھی بھی اپنے لیے تنہا دعا مت مانگیں. اگر آپ اپنی دعا قبول کرانا چاہتے ہیں تو سب کے لیے دعا مانگیں. اللہ جس کو جو دیا تیرا شکر ہے اور دے. جس کو جو دیا اس پر رہنے دے. شکر ہے تیرا، میں شکر کرتی ہوں ان کی طرف سے بھی. ان سے واپس نہ لینا. غلطیاں ان کی معاف کرنا. عیبوں کی پردہ پوشی کرنا. گناہوں سے درگزر کرنا. پھر فرشتے اپنے آپ وہ یہی کام آپ کے کرنے کے لیے اتر آئیں گے. بلا وجہ کوئی آپ کو ستائے، کوئی آپ کو حق مارے، پھر بھی کئی لوگ ایسے، میری ماں تو پھر بھی کہتی ہوتی تھی اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہمیں غصہ آتا تھا، آپ بھلا ہدایت ہی کہتی رہتی ہیں آپ، ان کا ستیہ ناس ہو. لیکن میری امی کہتی تھی کبھی نہیں کہنا، نہ کہنا. میری دادی بھی کہتی تھی نہ کہنا. میں نے نانی نہیں دیکھی، وہ میرے ہوش سے پہلے ہی اللہ لے گیا. سنا ہے کہ میری نانی بہت خوبصورت اور بہت پیاری تھی. وہ ہم اپنی ماں کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے تھے، اپنے ماموں کو دیکھ کے یا نانا کو دیکھ کے. لیکن لوگ کہتے ہیں وہ ان سے سب سے بہت زیادہ پیاری تھی. ان میں سے کوئی بھی ان پہ نہیں گیا. بہرحال کہتے ہیں نیک بھی اتنی تھی. اللہ اس کو اجر دے. ہم نے تو نہیں دیکھا. ہمیں تو محبت اپنی دادی کی ہے، پھوپھی کی ہے. ہمیں محبت اپنی دونوں ماؤں سے ہے، ایک جیسی. اللہ جانتا ہے. اور لوگ ایسے ہی کسی کا بھی سن کے، کوئی بیوی تھی، بیوی ہے یا یہ بچے ہیں، جیلس ہوتے ہیں. ہمیں تو اپنی ماں سے عشق تھا. جب میری بڑی امی کا جنازہ اٹھا، میری امی بے ہوش ہو کے گر گئی اور میرے 2 بھائی بھی بے ہوش ہو کے گر گئے اور 2 بہنیں بھی بے ہوش ہو کے گر گئی. ایک میں ہی تھی کہ جو رو رہی تھی اور کھڑی تھی. اور سب سے زیادہ پیار انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو، جو ہم سے چھوٹا ہے لیکن بھائیوں میں بڑا ہے، اور بڑی بہن اور میں، اور ہم تینوں سے بہت پیار کیا انہوں نے. اللہ اس کو اجر دے. اور بہت یاد آتے ہیں ہمیں پھپھو، دادی، ماموں، ممانیاں یاد آتی ہیں. بہت پیار کرتی تھی. آپ پیار کرو تو دوسرا بھی پیار کرے گا. پیار ایک خوشبو ہے، آپ بانٹو تو آپ کو خوشبو ملے گی. اگر آپ اندر سڑے رہتے ہیں، مرے رہتے ہیں، بجھے رہتے ہیں، آپ کے دھوئیں کی بدبو ان کو جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے کیا محبت کرنی ہے اور کیا دعا کرنی. دعائیں لی جاتی ہیں ایسی حرکت کر کے، ایسے کام کر کے جو کسی کا دل خوش ہو. یہ بات ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ہر طریقے سے اللہ نے ہر رشتے کو اچھا ہی رکھا. بھائی بھی اچھے ہیں، بہنیں بھی اچھی ہیں، بہنوئی بھی اچھے ہیں، بھابیاں بھی اچھی ہیں. میں رشتے اللہ نے کیے ہیں، لیکن میں نے اپنے شوق سے کیے ہوئے ہیں سب کے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کے لیے بھی میں ہی کوئی دیکھوں اچھے سے اچھا، اور اللہ ان بچوں کو بھی اپنے گھروں میں بہت خوش رکھے، اور اللہ اعتماد، محبت، پیار کے ساتھ جوڑے رکھے. آپ یقین کریں، میں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کی، میرے سمدھیوں نے بھی بہت پیار کیا اور بہت ہی کیا، اور میں نے بھی ان کے ساتھ عشق کی طرح پیار کیا. اور خوشیوں میں دینا، لینا، ملنا، کوئی کسر نہیں کبھی کسی طرف نے بھی چھوڑی تھی. اور میری بہوؤں نے بھی بہت پیار کیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو آباد شاد رکھے، خوش رکھے. تو میری آپ سب کے لیے بھی دعائی ہے. اچھا، تو ہم پہنچے کہاں تھے؟ لقد جاءکم سے بات چلی تھی. آج سورۃ توبہ کا الگ بھی ایک پارٹ ہوگا جس کو آپ ضرور سننا. وہ آپ لوگوں کے مطلب کا ہے. میرے وی لاگ کے لیے نہیں سننا. میں اس سے وی لاگ سے کچھ فائدہ نہیں لیتی. بس اللہ ہی مجھے اس کا فائدہ دیتا ہے اور دے گا. بس دنیاوی فائدے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ برکتیں دے تو پھر ختم نہیں ہوتی، چاہے جو مرضی کرو. تو اس سے بات وہاں دور تک چلے گئی. سوری اگر آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوا تو میں معافی مانگ لیتی ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں 7 بار.
اس کے بعد آپ 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ ومن الذنب الذی لا اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ یونس علیہ السلام کی مچھلی والے کے لیے جو اللہ نے اتاری وہ پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ آپ اس کو کم از کم 41 ٹائم پڑھنا، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کوشش کرنا کہ 20 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ قل ھو اللہ احد کو ایک تسبیح نہیں کر سکتے تو 40 دفعہ ہی پڑھ لیں، لیکن اگر 100 دفعہ پڑھنا یا 200 دفعہ پڑھنے کی آپ قل ھو اللہ کی عادت ڈال دیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں جو میں نے کافی دنوں سے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی لکھ کے، لیکن میرا بھول جاتا تھا مجھے بتانا۔ آج مجھے یاد آیا کہ میں ابھی بتا دوں۔ 2 جمعے تو ہم مس کر چکے ہیں، لیکن یہ صرف رمضان کے جمعوں کے لیے نہیں ہے، ہر جمعے کے لیے۔ آپ جمعے کی نماز کے بعد درود شریف پڑھیں 11 دفعہ اتنی آواز میں کہ وہ آپ کے کان سنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ یہ آپ 11 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ آیت الکرسی بھی اسم اعظم ہے۔ آپ 70 ٹائم 70 بار آیت الکرسی کو پڑھیں اتنی ہی آواز میں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ بے شک تھوڑا اس سے بھی آہستہ کر لیں، شاید مجھے اس سے آہستہ آواز شاید میری نہیں ہے، میرے سے نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے ساریوں میں جو کام کیا ہے تو ورکروں سے باتیں ہیں، جو پھر گیس اسٹیشن ہے، بیکریاں ہیں، فلانا، وہاں ورکروں سے اونچا بولنا، آواز دینی، تو عادت ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ اس طرح پڑھیں، اور اس کے بعد پھر درود شریف کو اسی طرح تھوڑی ہلکی آواز میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ میرا خیال ہے کہ شاید ایک جمعے میں آپ کا کام ہو جائے، نہیں تو 2 لگ جائیں گے، نہیں تو 3 لگ جائیں گے۔ یہ آواز رکھنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کا دھیان دائیں بائیں نہ بھٹکے، بلکہ اس کا ترجمہ سمجھ کے اس کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے ہمیشہ رہنے والا جو قائم ہے، جس نے سب کچھ تھاما ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ لگتی ہے نہ اس کو نیند لگتی ہے۔ اس طرح آپ کو مطلب پتہ ہو جائے، مطلب نہیں بولنا، وہ آپ کے برین میں چلے، اور پڑھ کے آپ دعا کریں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی، اللہ رب العزت فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میرا خیال اس کو میں یہاں ختم کر دیتی ہوں اور دوسرا شروع کرتی ہوں، تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے سے دل لگا کے بتا سکوں سورۃ توبہ کے متعلق۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔